ایک ٹیکنیک ہے. بات یہ ہے کہ ٹیکنیک کیا ہے کہ ہر مٹی کی ایک تاثیر ہوتی ہے بس، اور ان تاثیرات کو آپ نے سرچ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی آسان کرنی ہے اور اچھی کرنی ہے، بہترین کرنی ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ کوئی کام دھندا ہنر میریکلز کوئی کرامت آپ کو آ جائے. کرامت کس کو کہتے ہو؟ ایک تو وہ اللہ والوں کے ہاتھوں سرزد ہوتی تھی، تو جب سے میڈیا آ گیا ہے نا، یوٹیوب آ گیا، گوگل آ گیا، تو آج کل کرامتیں بہت بڑھ گئی ہیں. آج کل ڈیجیٹل کرامتیں بھی انجام پا رہی ہیں. تو میں ڈیجیٹل کرامتیں کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی دیر ہوتی ہے، تو سمجھنا آپ نے قسمیں میں بتا رہا ہوں. ایک وہ مٹی جو مدینے کی خاک کو جو لگ جائے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک شفا فرمایا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. مدینے کی مٹی آپ چلتے پھرتے اس کی گرد و غبار بھی لگتی ہے مدینے کی سرزمین پر، تو وہ آپ کو شفائی تاثیرات دیتی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ایک وہ مٹی. دوسری وہ مٹی جس پر آپ نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا گزرا، اس نے یہاں پہ قدم رکھا ہے سیدھے پاؤں کی، تو یہ مٹی بھی بڑے کام کی ہوتی ہے. جی آپ کو یہ سنا تو ہوگا نا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سامری جادوگر نے وہ سونے کا جب وہ بچڑا بنایا، گائے بنائی یا بیل بنایا، پتہ نہیں کیا بنایا تھا اس نے، گائے بیل بچڑے کے درمیان کی کوئی چیز تھی جو بھی تھی، تو اس میں اس نے کیا کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے ڈال دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ میں سو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، قم یا ابا تراب. ایک دوسری روایت میں قم یا ابو تراب، ترجمہ ایک ہی ہے، اٹھ جا اے مٹی کے باپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ مٹی کے باپ جو خود پاورفل ہوتا ہے وہی تو دوسرے کو پاور آف اٹارنی دے سکتا ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی دنیا کے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق بنائی ہے نا، سب سے بڑی ہستی بنائی تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی پاک اگر یہ پاور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، قم یا ابو تراب، تو جس کی جو پاورفل مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو دے سکتا ہے. کس نام سے اٹھا ہے؟ ابو تراب، مٹی کے باپ. اسی طرح سجدے کے دوران آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، تو شیطان نے نہیں کیا سجدہ، تو اس نے دلیل کیا لایا؟ اس نے کیمسٹری ایک لاجیکل بات کی. اس نے خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو یہ آگ مٹی سمجھ میں آ رہی ہے، ابو تراب سمجھ میں آ رہا ہے، مٹی سمجھ میں آ رہی ہے، خاک شفا سمجھ میں آ رہی ہے. انسان کس سے بنا؟ مٹی سے. جائے گا کس میں؟ مٹی میں. دنیا کی ساری کیمسٹری 112 کہہ لیجیے یا 118 کیمسٹری کے کیمیکل جو آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے کہ کیمیکل 112 سے 118 ہیں. عناصر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 327 ہیں. ٹھیک ہے، کبھی محنت کر لیجیے گا زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں پڑھائے جاتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں. 327 عناصر ہیں دنیا میں. تو یہ ساری بات، یہ کس سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی سے. اسی طرح مٹی کی تاثیر میں ہم نے کہا مدینے کی خاک میں شفا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبرستان کی مٹی کی بھی تاثیر ہوتی ہے، قبر کی مٹی کی بھی الگ تاثیر ہے. مردہ آپ نے قبر میں ڈالا، اس کے کفن میں کچھ مٹی گر گئی، اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. کچھ احباب سجدہ گاہ کی مٹی اس رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت بڑی سائنس ہے جس کو سجدہ گاہ کی مٹی کہا جاتا ہے، اور زمین پہ رکھ کے اس پہ سجدہ کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی کنیکٹیوٹی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان باتوں پہ غور آپ کریں گے، ریسرچ آپ کریں گے. میں اس چیز میں کسی مسئلے کا حل نہیں بتا رہا، اشارتاً بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت بڑی بحث ہو جائے گی. کہ غور آپ کر لیجئے. اور اسی طریقے سے وہ گھر جو 40 دن سے بند ہو، وہاں کی مٹی، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. اور اسی طرح کالا کتا اور کسی بھی رنگ کا کتا، یہ جہاں لوٹیں وہاں کی مٹی، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. بلی، سفید بلی، کالی بلی، اورنج بلی، ان کے علاوہ جو بلیاں، ان سب کے لوٹنے کی ایک تاثیر ہوتی ہے. قبرستان کے علاوہ مسان گھاٹ کی مٹی، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ویران کنواں، اس کی مٹی، سمندر کی مٹی، تو اس ساری مٹیوں کی تاثیرات بہت ہوتی ہیں. اور علاج کی نیت سے وہ جگہ جہاں بورنگ ہوتی ہے، بورنگ میں جو مٹی نکلتی ہے معمولی نہیں، اس میں کیمیکل، منرلز، ایلیمنٹس اور بہت سارے بڑی مقدار میں ہوتے ہیں. یہ جو بورنگ ہوتی ہے، بورنگ کی مٹی یوں پھینک دی جاتی. کیوں؟ پتہ نہیں نا، کیمسٹری نہیں آتی، پڑھے لکھے نہیں ہے نا ہم لوگ. ٹھیک ہے، یا علم نہیں ہے یا معلومات بالکل بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے مٹی کا ایک امپلیمنٹ دیکھا ہوگا. آپ کسی مزار میں گئے، کینسر تھا جناب علی، پھوڑا تھا، ناسور تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. مزار پہ چلے گئے تھک ہار کے، مزار میں ایک بابا بیٹھا. مزار میں لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ کا لینا دینا کیمسٹری سے، آپ جا کے وہاں قرآن پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، علاج کرنا ہے تو کر لیجئے، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولتے جی اس مزار میں اللہ والے، مگر اس مزار میں کتا گڑا ہوا ہے، اس میں گدھا گڑا ہوا ہے. بھائی سور گڑا ہوا ہو، آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ جب آپ وہاں پہ گئے، صاحب مزار نے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا آپریٹر، مزار آپریٹر نے آپ کو بولا کہ بیٹا آپ کو کینسر ہے، آپ وہ مٹی پڑی، گیلی مٹی یاد رکھیے گا. تو وہ پڑی ہوئے 7 دن وہاں لگاؤ جہاں بھی تکلیف ہے. 7 دن میں آپ جناب مٹی لگاتے ہو، آپ صحیح ہو جاتے ہو.
کبھی غور بھی کرو گے ان باتوں پہ؟ غور کب کرو گے؟ وہ مٹی ایک سائنس کا نام ہے، جو بیٹھا ہوا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کو اللہ نے جتنا گیان دیا اس پہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کا کینسر ختم، پھوڑا ختم، ایون کہ بے اولادی بھی ختم ہوتی ہے۔ جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کمہار ہوتا ہے نا مٹی کے برتن بنانے والا، آپ کمہار کے پاس چلے گئے، کمہار کو کچھ نہیں آتا، اس کو نہیں پتا طب کیا ہوتی، سائنس کیا ہے، میڈیکل سائنس کیا، فزیولوجی، ایناٹومی اس نے نہیں پڑھی، لیکن کمہار کیا کرتا ہے، چلتے ہوئے چاک کی تھوڑی سی مٹی اٹھاتا ہے، آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جگہ پہ لگاتا ہے، کہتا ہے 7 دن آنا ہے، 7 دن بعد وہ ہڈی ایسی جڑتی ہے کہ دنیا کے ہر ایکس رے میں ثابت نظر آتی ہے، کیا؟ مٹی۔ اس مٹی کے ٹوٹل ہمارے پاس جو جمع شدہ مٹیوں کی اقسام ہیں وہ 1200 ہیں۔ 1200 میں سے چند میں نے بتائی، مشکل سے 30-35 بتائی ہوں گی۔ اس پہ غور آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتایا میں نے آپ کو کہ مٹی میں تاثیر ہوتی ہے، مٹی سے بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک اللہ والے تھے، میں نے ان سے بولا بچپن میں نے بولا سرکار آنکھ کھول دو بصارت کی، تو کہنے لگے میں نے کوئی نہیں دینی 40 سال کو۔ میں نے کہا 40 سال کا ہوں گا پھر شرارتیں کب کروں گا، پھر تو میں اللہ والا ہو جاؤں گا، ابھی میں نے شرارتیں کرنی ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح ہے سرکار۔ باہر نکلے تو میں ان کے جوتے اٹھا کے، تھے بڑے اللہ والے، جوتے اٹھا کے میں نے باہر رکھے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اور جیسے ہی انہوں نے جوتا اٹھایا تو ان کے دائیں جوتے کی جو مٹی تھی میں نے اٹھا لی، میں نے اٹھا کے اس کا امپلیمنٹ دیا۔ آپ یقین کریں گے، صرف ایک دفعہ سورہ یاسین دل میں پڑھ کے اپنے اوپر پھونکی اور وہ استعمال کی، آپ یقین کریں گے اللہ نے وہ بھلا کر دیا کہ اللہ والے اجازت بھی دے دے تو اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ نے میرے کو کرا دیا۔ مٹی کا گیان، مٹی کی شکتی، مٹی کا میریکلز، مٹی کے کرشمات، تو مٹی پہ غور کیجئے گا۔ کچھ میں نے عرض کیے تاکہ آپ کا چارج یونٹ ایکٹیو ہو جائے۔ آپ کا ایک ایپس میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس میں ورکنگ آپ نے کرنی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔